بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی. الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے. یہ ہمارا سلسلہ سورہ کہف کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ ثابت قدمی سے جوڑے رکھے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہم نے ایک سورہ کہف میں کا ایک واقعہ کمپلیٹ کر لیا. غار والوں کا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کتنے اشخاص تھے، اس پر کس طرح سے بحث تھی، کتنے سال وہ رکے، اس پر کس طرح سے بحث تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اصل بتانا مقصد کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو دشمنوں سے بچا کر تا قیامت تک ایک ہمیں اس کی سچائی بتا دی کہ کس طرح سے ان کو 309 سال یا 300 سال تقریباً سلانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ پھر قیامت کو تم کس طرح سے جھٹلا سکتے ہو. اس واقعے کو جاننے کے بعد قیامت بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے قیامت واقعہ ہوگی، دوبارہ تم لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. جو بھی اس کی تردید انکار کرتے تھے قیامت کا، کفار میں سے، مشرکین میں سے، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہو گئی پروف کے طور پر کہ اس واقعے کو تو تم مانتے ہو کیونکہ تمہاری پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر تھا. تو جب اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہیں ان کی حفاظت فرماتے ہوئے انہیں اتنے سال زندہ رکھنا، پھر ان کو دوبارہ اٹھانا صحیح سالم جسم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری زندگی کے بعد تمہیں موت دینا اور پھر موت کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندگی عطا کرنا. تو اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کی اہمیت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ کلمات زندگی میں کتنی بڑی معنی رکھتے ہیں. ایک انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وقت کے پیغمبر کو، نبی کو، تمام انبیاؤں کے جو سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے وہی ان سے بند کی تھی 15 دن تقریباً، کئی روز تک. تو یہ کوئی معمولی کلمات نہیں ہے. ہم نے اس سے سبق لیا تھا ان آیات سے کہ ان کلمات کو ہم اپنی زندگی میں بھی اپنائیں گے. تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں. آگے آپ اس سورہ میں کس چیز کے بارے میں بات چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کل ہماری آیات ہوئی تھی آیت نمبر 26 تک 26. اب وہاں سے آگے ہم دیکھیں گے بتلو و، اور یہ تلاوت سے بنا ہے. بتلو تلا، تلاوت کیجئے، اتل تلاوت کیجئے، ماں اس کی جو اوہی وہی کی گئی، الی کا آپ کی طرف، الی کا الی طرف کا آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، من سے کتاب ربک آپ کے رب، لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا، لا نہیں، مبدل کوئی بدلنے والا، لکلماتی ہی اس کی باتوں کو، یعنی قرآن کی کلمات کو، ان کی باتوں کو، وہ اور لن ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے، وجدہ یجدو تجد یہ پانا، من دونہی اس کے سوا، ملتحدہ کوئی جا پنا، وصبر اور روکے رکھے، نفس کا اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، جو الذین جو یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداوتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ ان کا چہرہ، ولا تعدو اور وہ نہ تجاوز کرے، عینا کا آپ کی آنکھیں، انہم ان سے،
तुरीदु कि आप इरादा करें, जीनतल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की जीनत का, जीनत जीनत का खूबसूरती, अल हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया की, वला व और ला मत तुति आप इताअत करे, मन इस शख्स की जो अगफलना हमने जिसको गाफिल कर दिया, कल्बहू उसके दिल को, अन जिक्रिना अपने जिक्र से, वत्बआ और उसने पैरवी की, हवा हो अपनी ख्वाहिश की, वकाना और है, अमरुहु उसका मामला, फुरूता हद से बड़ा हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं असहाबे कहफ का किस्सा खत्म होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ से दूसरा मजमून इस तरह से शुरू हो रहा है कि यहाँ पर मुखातिब तो किया जा रहा है, बताया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन असल में इस वक्त के तमाम उम्मत, हम और उस वक्त के जो थे मुसलमान या कुफार मुशरिकीन, उनसे यहाँ पर यहाँ खिताब है। अब अल्लाह यहाँ पर तिलावत करने का हुक्म दे रहे हैं जो अल्लाह ने नाजिल की। पहली चीज क्या, यानी इस कुरान को। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब और उस वक्त के कुफार से कि इस कुरान की तिलावत करो जो आपकी तरफ किताब, आपके रब की किताब है, और इसमें कुछ भी रद्द बदल करने की कोशिश मत करो। यहाँ पर नौज़बिल्ला ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब कर कर ये बताया जा रहा है कि आपने कुछ कोशिश की है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, मतलब कहते थे कि कैसा कलाम है तुम्हारा, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं हो सकती, हम थोड़ी बहुत तब्दीली तुम भी कर लो, थोड़ी बहुत तब्दीली हम भी कर ले, आप तुम किस तरह से हमें इस बात पर आमदा करोगे कि हम पूरे अपने आबा व अजदाद, यानी हमारे जो बाप दादाओं से चलता आ रहा है, हमारे उनके दीन को हम पूरी तरह छोड़कर सिर्फ तुम्हारी दीन पर ही जुड़े रहे। ऐसा होना मुमकिन नहीं, कुछ मसलियत कर लो, बीच का रास्ता निकालो। इस तरह से जो बातें होती थी इसमें कि कुछ तब्दीली कर लो। तो यहाँ पर ये जो सोच रहे थे कुफार कुरैश, तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि इनको मना कर दो। बता रहे हैं कि ये मकसद बताना ये है कि ये नबी का ये कलाम जो है एक नबी का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है जो नबी पर उतारा गया है। तो इसमें एक नबी को भी इख्तियार नहीं है कि अपनी तरफ से वो कोई कमी या पेशी करे, वो भी इस बात का इख्तियार नहीं रख सकता कि अपनी तरफ से इसमें कोई बात को ऐड करे या कोई बात को बोले। ये अल्लाह का कलाम है नाजिल करदा, जो हू बहू जैसा है वैसा ही सुनाया गया है, जैसा है वैसा ही बताया गया है, जो हक है जो तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा है। अगर तुमको मानना है तो इस पूरे दीन को मानो जो तुम्हारे सामने रखा गया है, जो अल्लाह का कलाम है। अगर नहीं मानना तो शौक से मत मानो, लेकिन इस बात की उम्मीद मत रखो कि तुम्हें छोड़ा जाएगा या तुमसे राजी किया जाएगा। अगर तुमने इस कलाम को छोड़कर किसी और राह को अपनाई है तो तुम हरगिज अल्लाह के अलावा किसी को, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पनाहगाह नहीं पाओगे, यानी तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा, तुम्हारे लिए कोई भी पनाहगाह नहीं होगी। तो यहाँ पर इसी बात को ये बताया। अब हमारे लिए इसमें यही है कि हम अपने दीन को अगर अपना रहे हैं तो पूरी तरह से मजबूती के साथ इस दीन पर डटे रहे, जमे रहे। ये नहीं कि दीन के मामलात में किसी चीज को ले लिया हमने और किसी चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक अपना लिया। अब यहाँ पर देखिए दो टोक उन कुफ्फार मुशरिकीन से मुखातिब किया जा रहा है कि ये उम्मत के लिए भी ये है कि इस कलाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये अल्लाह ताला की किताब है, जो कुछ जितना कुछ इसमें बयान किया गया है वो सही है। लोग इसको पढ़कर सुने और इस पर अमल करे और दूसरों को भी पढ़कर सुनाए। दूसरी तमाम बातें यानी तिलावत पर, और तिलावत कर कर सिर्फ ये मकसद नहीं कि हम तिलावत करते रहे अपनी खुद की, सिर्फ यहाँ पर आगे ये भी बताया कि तबलीग भी, यानी लोगों तक पहुंचाना भी। उनको ये नबी को यहाँ पर हिदायत दी जा रही है। अब नबी के बाद ये किस पर आयद होती है, ये जिम्मेदारी अब हम पर आयद होती है। इसके कलिमात में कोई भी बदल तब्दीली ना करते हुए, इधर उधर से कोई चीज की मिलावट ना करते हुए अब हम पर ये तब्दीली आयत, ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम भी इस अल्लाह के कलाम को जूं का त्यों पढ़े, वतलू तिलावत करे जो वही अल्लाह ताला ने हम पर की है, और उसमें कोई इन बातों को हम दूसरों तक पहुंचाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर वाज़े अल्फाज में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वल लन तजिद,
اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے علاوہ کوئی بھی جا بنا. یعنی جیسی اور جس جگہ پر یہاں پر ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے حق کو، رسالت کو ادا نہیں کیا، جیسا اس کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے، لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہے، نہیں کیا، تو لوگوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز نہیں بچا سکتا. یہ وہ ہے نا عمل بالمعروف کے متعلق حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہو اور ان کو برائیوں سے روکتے رہو. اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا، آپ سے نے فرمایا کہ تم پر ظالم بادشاہ تک حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. آج دیکھیے، آج ہم اپنا اپنا ہی سوچتے ہیں، آج ہم اپنے اپنے حد تک ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ سورہ کہف کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس آیت کے ذریعے ہمیں اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں جو سکون، جو اطمینان ہے، جو آپ کو اس کے اندر پناہ ملے گی، وہ کسی اور صورت میں آپ کو نہیں ملے گی. کس طرح سے آپ اس کا حکم دیا کہ جو حکم اللہ نے نازل کی، جو وحی نازل کی، اسے آپ پہنچاؤ، اسے تلاوت کرو، یعنی اس سہارے کو پکڑو رب العالمین کے. یہ جو ہے اللہ کا کلام جو ہمیں حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، یہی ہے جو ہمارے راہوں کو آسان کرے گا، جو اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے گا. یہی وہ کلام ہے جو ہمیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی پناہ میں جانا، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی کے ہر پہلو میں کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی مرضی کے ساتھ اگر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ہر کام میں خیر ہو، تو اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ روزانہ ہم نے سورہ تلاوت کر لے رہی ہے، یعنی ہم نے بنا دیا ہے پاس کہ ہم سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ کافی ہے، بس پڑھ لیا. نہیں، اصل بات ہے سمجھ کر قرآن کو پڑھنا، جیسا اس کا حق ہے اس طرح سے اس حق کو ادا کرنا، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ سمجھنا. یہ نہیں ہے کہ بس ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم اطمینان ہے. تلاوت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تلاوت بھی کس طرح سے ہو؟ خوبصورتی کے ساتھ ہو، وہ تلاوت ایسی ہو کہ جو لوگوں کے دلوں میں سما جائے. تو یہاں پر ہم معمول اپنا زندگی میں سے دیکھیں، 24 آورس ہمارے یہی دن میں ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلام سے جوڑا، اس ایسے اسلام جیسے عظیم مذہب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھا ہے، جو ہمیں حق کی تعلیم دیتا ہے، جو برائی سے روکتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ اس پر ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم اس نعمت کو لے کر، اس ذمہ داری کو لے کر صرف اپنے حد تک نہ رہیں، اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا یہ بھی اب ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے ہم جانیں کہ یہ کلام کیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ حق ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. ہر چیز کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بتایا ہے. اس کلام میں جو سکون رکھا ہے، جو اطمینان رکھا ہے اس کلام میں، آپ دیکھیے، اس کو پڑھ کر آپ محسوس کیجیے. ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں کہ ہمارے کسی کی شروعات دن کی نماز کے بعد قرآن کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ تصور ہو کہ اگر ہم نے قرآن کے بغیر شروعات کی تو ہمارا کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے بعد اللہ کے کلام سے اتنے جڑ جائے، اتنی ہماری محبت ہو کہ نہیں، ہمیں اس کلام کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. روزانہ کیجیے آپ تلاوت، جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں. سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی ہے تو کر لیجیے، سورہ کہف ہے ہر جمعہ پڑھنا، ٹھیک ہے، سب ان چیزوں کی فضیلت. لیکن ساتھ میں ایک آیت کیوں نہ ہو، ہم ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عربی ہم تو اتنے ماہر نہیں ہیں کہ ہم عربی کو سمجھ سکے، جان سکے. ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ہمیں فرما رہے ہیں، کس بات کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. ہم سرسری صرف عربی پڑھتے گئے. تو ہم ایک 10-15 منٹ لگیں گے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر چھوٹی آیتیں ہیں تو 5 آیتیں کیوں نہ ہو. آپ اما پارا سے شروع کیجئے، تیسری آخری لاسٹ پارا، جس میں سارا آخرت، قیامت کا ذکر، جنت اور دوزخ کا ذکر ہے. ساری آپ اما پارا کی صورتیں دیکھیں گی، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پوری طرح سے کھول کر اس میں بیان کیا ہے، جہنم کو بیان کیا ہے، سارے آخرت قیامت کا ذکر ہے. اور تو ان صورتوں کو پڑھ کر آپ بتائیے ترجمے کے ساتھ، دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کیا چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے، کیا تبدیلیاں ہمیں لانی چاہیے، کیا چینجز ہونے چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور مضبوط ہو. ہم دنیا میں کرتے ہیں نا یہ کوشش،
ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں، دیکھیے اگر ہم مائیں ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے، اگر کوئی بچہ نہیں ہے پڑھائی کی طرف دھیان دے رہا اور اس کا فوکس نہیں ہے، وہاں پر انٹرسٹ نہیں رکھتا، تو دیکھیے دنیا بھر کی ہم کوشش کریں گے کہ اس بچے کو کس طرح سے اس میں انٹرسٹ کو ڈالے، کس طرح سے اس چیز میں لائے۔ ایک سبجیکٹ لے لیجیے میتھس مثال کے طور پر ایگزامپل، کہ اس کو نہیں ہے اس میں کوئی دلچسپی، تو ہماری حد الامکان کوشش ہوگی، کیونکہ اس میں اگر اس کے نمبر کم آئے تو اوور آل پرسنٹیج پر اثر پڑے گا۔ یہ دنیا کی فکر ہمارے اندر ہے، تو ہم ماؤں کے اندر ہم یہ بھی فکر پیدا کریں کہ اللہ کے کلام سے بھی ہمارے بچوں کو ہم واقف کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پوچھے جائیں گے اس بارے میں۔ ہم ان کو تلاوت کے ساتھ، آج ہر جگہ تجوید عام ہو گئی ہے، چلیے پہلے نہیں تھی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہے تجوید کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز میں قرآن کو پڑھنے کے لیے، ہونا بھی چاہیے، ڈالنا بھی چاہیے کہ ہمارے بچے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اس قرآن کی محبت کو ڈالیں، اللہ کے فرمان کو ڈالیں، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے والا بنائیں۔ ہم کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ اس چیز کے لیے جس دنیا میں، مطلب دنیا کے حد تک ہی رہ کر جانے والی، اگر انسان مر گیا سڈنلی تو کوئی چیز، نہ ڈگری، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے سوائے اس کے نام اعمال کے۔ تو ہمارے اندر ہم اس کے اندر اس بچے کو اس سبجیکٹ میں اچھا بنانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، یا کسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نئے جاتے ہیں تو ہمارے شوہر ان کے ساتھ رشتہ ہے، یا ساس کے ساتھ، یا ان کے رشتے داروں کے ساتھ جو رشتہ ہے، ہم کتنا اس میں افیکٹس ڈالتے ہیں ہمارا، کہ ہم وہ رشتے اچھے ہو، وہ رشتے ہمارے مضبوط ہو، ہمارے شوہر اس سے خوش ہو جائے۔ تو ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا رشتہ جو اللہ سے، ان تمام دنیا کے رشتوں سے جو افضل رشتہ ہے، جو سب سے طاقتور رشتہ ہے، جو سب سے زیادہ قوی ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہے نا حدیث کی مفہوم، سب سے زیادہ ایک انسان کے دل میں محبت تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، پھر اللہ کے رسول سے، پھر والدین سے۔ کیا ہم اس چیز پر ہیں؟ کیا ہمارے اندر واقعی محبت ہے ہمارے والدین یا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہے ہمارے اندر؟ ہم دیکھیے، ہم اب شوہر کی خوشی کے لیے اللہ کو نافرمان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو آئیبرو بنانا، ہاں ہم کہیں گے کہ ہمارے شوہر کو پسند ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، وہ ہم ایک ہیلا دے دیتے ہیں، ایک بہانہ دے دیتے ہیں، کیونکہ شوہر کی مرضی۔ ارے جب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بہوؤں کو منڈوانے والی، بنانے والی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی، تو ختم۔ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اس کے آگے نہ شوہر معنی رکھتی ہے، نہ اولاد معنی رکھتی ہے۔ یہ تو ہمیں خود سمجھانا چاہیے انہیں حکمت سے کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، اس چیز کو ہم نہیں کر سکتے جہاں پر اللہ کی مرضی نہیں ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں ہمارے دل میں یہ چیز ہمیں اس بات کا پروف دیتی ہے سب سے بڑا، کہ ہمارے دل میں محبت کس کے لیے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آپ کو ولن تجیدہ، کوئی ہرگز آپ پناہ گاہ نہیں پائیں گے، یعنی اگر ہم نے اس کلام سے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا، اللہ کے کلام کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، کہ تمہارے ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جا پناہ، یعنی اللہ ہی ہمیں اپنی پناہ میں لینے والا ہے، ہر شر سے بچانے والا ہے، ہر خیر عطا کرنے والا ہے۔ اگر ہم سوچے دنیا میں مست رہ کر کے ہمیں سب مل جائے گا، تو ملنے کو مل جائے گا، لیکن اللہ کی جو خیر ہوگی، جو ہمارے کاموں میں جو برکت ہوگی، جو اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، اور روکے رکھے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، اور نہ تجاوز کرے آپ کی آنکھیں ان سے، آپ ارادہ کریں کہ دنیا کی زندگی کی زینت۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ ہوا تھا، اسی کے بارے میں ذکر ہے، اور آپ اطاعت نہ کرے اس شخص کی جو دنیا کی زندگی میں مشغول ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے یہ حکم جو اس سے قبل بھی سورہ الانعام میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں مراد تھے صحابہ اکرام۔ تو یہاں پر جو ہے چند صحابہ حبشی، جو ہے بلال حبشی اور عبداللہ بن ام مکتوم اور عمار بن یاسر، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے سے مفلس تھے، مطلب اتنا اسٹیٹس نہیں تھا، رچ نہیں تھے۔ تو اسی وقت جو ہے قریش کے بہت معزز چند لوگ آتے ہیں،
تو وہ لوگ آنے کے بعد وہ اس معزز یعنی سردار ہوتے ہیں مکہ کے، تو وہ لوگ آ کر کہتے ہیں مجلس میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مجلس چل رہی تھی، یعنی دین کی باتیں چل رہی تھی، تو وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یا ان لوگوں کو پیچھے کر دیا جائے، ہم کو آگے اس طرح سے بھیج دیا جائے۔ تو اس وقت پتہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب ان کے دل میں ہماری باتیں بس جائے، اگر ان کو مقصد نوز باللہ اس طرح سے نہیں ہوتا نبی کا کہ یہ لوگ مفلس ہیں تو ان کو ہٹا کر ان امیر لوگوں کو سامنے بتا دیا جائے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تڑپ تھی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دین کی تڑپ تھی، آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح دعوت پہنچے، یہ لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ یہ بڑے سردار تھے، کسی ایک کے بڑے کی ایمان لانے سے کیا ہوگا، اس اور مضبوط ہو جائے گا۔ جیسا وہ آپ سے دعا کرا کرتے تھے، ہم نے دیکھا تھا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا بھی واقعی کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کتنا زیادہ اسلام کو طاقت ملی، جو ظلم ڈھایا جا رہا تھا، قریش جو بار بار مسلمانوں پر ظلم کرتے، اس میں کتنی کمی آئی تھی۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ قریش کے لوگ آئے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید یہ ایمان لائے، تو جو چھ بیٹھے باقی کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان صحابہ کے سامنے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہی تھا کہ ان کو آگے کر کر اس طرح سے ان کو بلا لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کہا کہ ان کے ساتھ آپ صبر کریے، آپ کی نگاہیں دنیا کی طرف نہ دوڑے۔ مقصد یہاں پر دیکھیے نبی کو یہ بتانا نہیں ہے کہ دنیا کی طرف آپ کی نگاہیں دوڑے، نبی کی تو دوڑ ہی نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ نیت اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اس کا مفسرین نے لکھا بھی ہے۔ ان کے ذریعے ہمیں بھی مخاطب کرنا تھا کہ آپ کو دین کی صحبت دنیا کی صحبت سے، یعنی دین کی فرینڈشپ، دین والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کا اتنا افضل ہے جتنا کہ دنیا کے لوگوں سے، یعنی دنیا کے لوگوں کا بیٹھنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا جتنا آپ کو دین کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے۔ یہاں پر مخاطب ہمیں ہی ہے کہ آپ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھنا آپ کے لیے وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت نہیں ہے، آپ کا مقصد دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد دین ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں یہ لوگ بہت اہم ہیں، ان کے ساتھ ان کی رفقت کو، یعنی ان کے ساتھ آپ کے بیٹھنے کو غنیمت سمجھیے، اور اپنے دلوں کو ان لوگوں کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے پر مطمئن کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے افضل مقام رکھا ہے۔ یہ جو مکہ کے سردار ہیں، یہ عمرہ ہیں، یہ جو بڑے حکمران ہیں، یہ آپ کی طرف ہونے والے نہیں ہیں، لوگ صرف اسی طرح سے آ رہے ہیں۔ اگر دوسرا مقصد یہ بھی، اس میں دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آگے کرتے، یعنی سردار کو اور صحابہ کو پیچھے کرتے، تو لوگوں میں یہ بھی گمان ہو جاتا، نوز باللہ، مطلب جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجلس چل رہی تھی نا، کہ یہ ہو سکتا کہ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں پر دنیا کو ترجیح دی، لوگوں کے ذہن میں یہ بھی گمان آ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اہمیت دی، دیکھو ان سرداروں کو آگے بٹھایا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کا کلام کتنا حکمت بھرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ وحی کر کر فوراً اپنے نبی کو اس چیز سے روک دیا کہ ہم دین میں کوئی بھی با اثر، یعنی بڑی پوزیشن، بڑا لیڈر کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک نابینا کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اگر وہ دین میں تقوی میں سب سے زیادہ ہے تو وہ ایک حکمران جو دنیا میں ہے، حکومت کر رہا ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، شہرت ہے، اسٹیٹس ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے، تو وہ اس سے زیادہ افضل ہے، اس سے زیادہ وہ بڑا ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے اگر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ آیت بہت مشکل ہے۔ یہاں پر ہم آئین لفظ کو، مطلب ورڈ بائی ورڈ کو ترجمہ اس میں مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا کرنا، لیکن یہی ہے کہ بتانا اس آیت کے ذریعے مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہرگز نہیں تھی کہ آپ کی نظر کسی غریب سے یا کسی جو صحابہ تھے مفلس نادار ان سے ہٹ کر آپ کی نظر کسی دنیا پرست پر پڑے یا دنیا کے امیر بادشاہوں پر پڑے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر، جیسے سورہ حجر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس مال و متاع کو، اس دنیا کو جو ہم نے ان مختلف گروہوں میں دے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہم کلیئر کر لیں یہاں پر کہ نبی کے دل میں اس دنیا کی رائے کی دانے کی برابر محبت نہیں تھی،
लेकिन नबी जाते थे हुक्मरानों के पास, उमराओं के, कुफार कुरैश के सरदाराना के पास, इसीलिए तड़पते थे ताकि इनके दिल में जो है ईमान बस जाए, तो ईमान को इससे तकवीत मिले, इस्लाम को तकवीत मिले, इस्लाम को इससे बढ़ोतरी मिले। यही तड़प होती थी, क्योंकि बड़े बड़े चीजों का लाने से, देखिए कोई बड़ा अगर ईमान लाता है तो जाहिर सी बात है उसका असर होगा ही। कुफार कुरैश का अगर कोई सरदार ईमान लाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंडर जो लोग होंगे वो भी अपने सरदार को देखकर या उससे बात होकर उनके पर, और जो जुल्म हो रहा था मुसलमानों पर चंद जगह के, वो रुक जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मकसद होता था। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उन उमराओं के बारे में फिक्रमंद ना हो, उनके बारे में फिक्र मत करें, अहले ईमान के लिए अपने बाजू झुका कर रखे। देखिए आपका काम क्या था, पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा कि इस कलाम में कोई तरमीम नहीं होगी। वो ये बार बार सरदार के कुरैश के कुफा आते हैं, आपसे कहते हैं कि कुछ तब्दीली करो या कुछ करो, नहीं। हमने क्या कहा कि इस इस्लाम को, इस दीन को जैसे अल्लाह ने हुबहू दिया है आपको वैसे पहुंचाना है। अब उनकी जिम्मेदारी है, उनका मन है, उनकी दिल की बात, अगर वो चाहे तो जैसा है इस्लाम जो का तू कबूल कर ले, नहीं तो फिर अल्लाह ताला के लिए उनके पास कोई पनाह नहीं। अब इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रही है कि आप इस तरह से मत करिए, इन हुक्मरानों के बारे में फिक्रमंद मत रहिए, आप अहले ईमान के लिए रहिए, दाई के लिए रहिए। दाई अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा अफजल है, दाई हक के मामला। यहाँ पर ये हमारे लिए, अब इस आयत में हमारे लिए सबक ये है कि अगर हम भी दावत देने जा रहे हैं तो हम भी ये रखे कि किस तरह से यहाँ दावत के देने के उस्लूब आदाब बताए गए हैं, कि हम नहीं कि जो है भाई बड़े, नहीं किसी गरीब को नहीं देना है दावत, या किसी नहीं, नो ठीक है मीडियम साइज के किसी अमीर को पकड़ो, हमारे अंदर भी ये नीयत नहीं होनी चाहिए। एक दाई की यहाँ पर औसाफ को बताया गया है कि आपका दाई, हक का दाई जो होगा उसका मामला बहुत नाजुक है। हम माशरे में सिर्फ जो हाई स्टेटस वाले लोग हैं उनको ही एक हल्का बनाएंगे, उन्हीं से मिलेंगे, उन्हीं के दरमियान हमारा प्रोग्राम चलेगा, उन्हीं से बातचीत होगी, तो नीचे वाले लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, हमें नीचे वाले लोगों तक भी दावत पहुंचानी है, उनको भी जोड़ना है। क्या पता उन लोगों में सबसे ज्यादा ईमान वाला कोई निकल जाए, सबसे ज्यादा तकवे वाला कोई निकल जाए। हाँ, तो इसीलिए ये चीज ठीक है कि चलो अगर दावत पहुंचाए, लेकिन दोनों में हमारे पास इक्वलिटी होनी चाहिए, कि हम ईमान की दावत, हक की दावत सबको एक साथ दें, किसी की भी शख्सियत से हम मुतासिर ना हो कि ये बड़ी पैमाने पर कोई शख्सियत है तो हम उसके लिए ज्यादा ये करें। तो यहाँ पर इसी चीज को अल्लाह ताला ने बताया कि तुम जान लो कि दुनिया, फिर आपने देखिए अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी ये जीनत और इसकी इताअत मत कीजिए। अब यहाँ दुनिया की जिंदगी को बताया गया है कि दुनिया की जिंदगी कितनी हकीर है। एक नबी के साथ अब एक दावत देने वाले दाई को भी मुखातिब किया जा रहा है, पूरी उम्मत को मुखातिब किया जा रहा है कि सब कुछ ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। अपने आप को एक दुनिया की जिंदगी से गाफिल मत करो, गाफिल कर कर आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दो, दुनिया की जिंदगी में ही मशगूल मत हो जाओ। और यहाँ पर हमें दुनिया की जिंदगी में सबसे अहम चीज जो बताई गई है कि सुबह शाम के, यहाँ पर देखिए बिलगदावती वल अशी, यानी सुबह और शाम में अल्लाह को पुकारना। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है हम अस्कार, सुबह शाम के अस्कार जो कुरान और हदीस से साबित हैं। हम में से अक्सर और बेशतर उन अस्कार को नहीं करते, हम भूल जाते हैं। हमने पढ़ लिया, कितनी अहमियत है। देखिए अगर अल्लाह की पनाह में अगर हम आना चाह रहे हैं, अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, तो खुद कुरान इस बात को फरमा रहा है कि यदूना पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, यानी आप उन लोगों के साथ हो जाइए, अपने नफ्स को रोकिए, उसके अलावा कहीं मत जाइए। जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं उन्हीं लोगों के साथ आप बैठिए, उठिए। ठीक है, दुनिया की जिंदगी पर आपकी आंखें नहीं जानी चाहिए और किसी और की इताअत आप नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो सुबह शाम के अस्कार की हमें अहमियत समझ में आई, हम किसी हाल में भी ना छोड़ें। इतने हम हदीस से हम देखेंगे, बहुत सी हदीसें आपको मिलेंगी सुबह शाम के अस्कार में, कि सुबह शाम के अस्कार इंसान के आगे एक मतलब ढाल बन जाती, उसे बुराई से रोकने के लिए, उसे किसी दुनियावी हादसे से रोकने के लिए, वो टोटल अल्लाह की पनाह में आ जाता है। तो हम बहुत, हमें चाहिए कि हम उसका एहतमाम करें, अपने बच्चों को कराएं, हम करें, पढ़कर फूके सुबह शाम की जो हदीस से साबित हैं, अस्कार जो हदीस से साबित हैं, जो दुआएं साबित हैं, इन दुआओं को अपनी जिंदगी में अपनाएं। ठीक, वतलू और तिलावत कीजिए माँ इसकी जो वही वही की गई इले का आपकी तरफ, मिन किताब रब्बी आपके रब की किताब में से,
لا मुबद्दिल, नहीं कोई बदलने वाला, लिकलिमाती ही, उसकी बातों को, यानी इस किताब के कौल को। वलन, और हरगिज नहीं, तजिद, आप पाएंगे, मिन दूनिही, इसके सिवा, मुल्तहदा, कोई जा पना। वस्बिर, और रोके रखे, नफ्स का, अपने नफ्स को, मा अल्लदीना, उन लोगों के साथ, यदऊना, पुकारते हैं, रब्बुहुम, अपने रब को, बिलगदावती, सुबह, वल अशी, और शाम। यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि नेक लोगों के साथ अपनी सोहबतों को बनाए, यानी अपने आप को रोके रखने से मुराद क्या है, उन्हीं के साथ आप जुड़ जाए। दुनियावी दुनिया परस्त लोगों से आपकी सोहबत, आपकी फ्रेंडशिप कोई मायने नहीं देगी, अल्लाह के नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला किसकी अहमियत बता रहे हैं, सुबह शाम जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह की मजलिसों में बैठे हुए हैं, जो कुरान से जुड़े रहते हैं, अपने आप को रोके रखें उन लोगों के साथ। कितनी बड़ी बात है, उन लोगों के साथ। आज हमारा इसका अपोजिट है दुनिया में। हम जो स्टेटस में आगे है, जिसकी पोजीशन है, जो मगरबी तहजीब को अपनाया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर को, हम उसके साथ रहना उठना पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि जो पूरा पर्दे में है या जो पूरी दीन की बनी हुई है, ये तो उसके साथ हम बैठे या उठे, हमें शर्म महसूस होती है। तो अल्लाह हम लोगों को सही हिदायत दे, हमारी हिफाजत फरमाए। देखिए सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितनी बात को यहाँ पर वाजे कर कर बता दिया। एक नबी को अल्लाह ताला ये मुखातिब कर कर हम उम्मत तक ये हुक्म पहुंचा रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ बैठे, अपने नफ्स को उन लोगों के साथ रोके रखे जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदूना, वो चाहते हैं, वजहू, उसका चेहरा, वला तादु, और ना तजाउज करे, ऐन का, आपकी आंखें, इन्नहुम, उनसे, यानी उन लोगों से आपका चेहरा और आपकी आंखें ना फिरे, यानी उन्हीं लोगों के साथ आप जुड़े रहे। तुरीदो, अगर आप इरादा करें, जीनतल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का, दुनियावी जिंदगी की जीनत का, उसकी खूबसूरती का, वला तुती, और मत आप इताअत करें, तो आप इताअत मत करें, मन, उस शख्स की, अगफलना, जिसे हमने गाफिल कर दिया है, कल्बहू, उसके दिल को। यानी जो दुनिया की आपकी दोस्ती होगी, अल्लाह ताला उस इंसान के लिए क्या फरमा रहे हैं, देखिए कि वो इंसान वो है, अगर आप उसकी इताअत कर रहे हैं तो हमने उसको गाफिल कर दिया है, कल्बहू, उसके दिल को, अपने जिक्र से, अनजिक्रिना, अपने जिक्र से। यानी वो इंसान, अगर अल्लाह अकबर, अगर अल्लाह ने उस इंसान के दिल को गाफिल कर दिया उसके अपने जिक्र से, तो कितनी बड़ी लानत की बात होगी। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में इतना मशगूल हो गया है, दुनिया की जिंदगी को उसने सब कुछ समझ लिया है, तो अल्लाह ताला ने उसे गाफिल कर दिया, उसके दिल को, दुनिया ही की मोहब्बत उसके दिल में डाली, अल्लाह के लिए कोई मोहब्बत नहीं रही। अगर हम ऐसी सोहबतों में बैठ रहे हैं, ऐसे हमारे दोस्त हैं, तो हम खुद देखें कि हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं। वो तबा, और उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिश की। अब बता रहे हैं अल्लाह ताला क्यों हमने उसके दिल को गाफिल कर दिया, क्योंकि उसने पैरवी की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी ख्वाहिश की, अल्लाह की मर्जी को मद्देनजर नहीं रखा। वो काना, और है, अमरहू, उसका मामला, का हद से बड़ा हुआ, यानी अल्लाह ताला देखने वाले हैं। अब उसका मामला वाजे किया जा रहा है, तंबीह किया जा रहा है, हमें बता दिया जाए, वार्न किया जा रहा है कि अब देखिए हमारी दुनिया में किन लोगों से सोहबत होनी चाहिए। ये आयत हमें बता रही है, ये आयत हमें सबक दे रही है कि दोस्ती हमारी किन लोगों से हो, हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ हो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें ऐसे लोगों से बचाए अल्लाह, जिनके दिल अल्लाह ताला ने अपने जिक्र से महरूम किए हैं, ऐसी लोगों की सोहबतों से हमें बचाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के साथ शामिल करे जो अपने अल्लाह के जिक्र से सुबह शाम मामूर हैं, जिनसे अल्लाह राजी है। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला हमारा उठना बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह इस मजलिस में हमने जो भी पढ़ा, इस पर हमें अमल करने वाला बनाए। जो भी हक बात कही, अल्लाह ताला उसे कबूल करे। जो भी गलत बात निकली है शैतान की तरफ से, अल्लाह ताला उसमें हमें माफ फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।